यूकलिप्टस। ये यूकलिप्टस आखिरी अफसाना है किसका? बेदी का। अपने दुख मुझे दे दो का। बहुत ही मरा मरा सा दिन था जबकि नवंबर की वह थरथरी हुई रात पैदा हुई रही थी। थरथरी थरथरी हुई रात पैदा हो रही थी। लम्हे धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक दूसरे पर धर हो रहे थे। मिट्टी का वह टीला बन रहे थे जिसमें से यूकलिप्टस का पेड़ फूट कर निकला था। कुंदन एक एहसाब ज़दा टेलीफोन के जवाब में घर लौटी थी। एक हाथ में उसने साइकिल का हैंडल थाम रखा था और दूसरे से किताबें जो जो खाम चमड़े के शीते में से कैरियर पर ढकेली हो रही थी। ये किताबें कुंदन ने इसी शाम फादर विलियम स्कूल की लाइब्रेरी से निकलवाई थी जहां वो वाइस प्रिंसिपल थी। कायदे से कुंदन को गोली की तरह से निकलने में दाखिल होना चाहिए था, मगर फाटक के अंदर आते ही वह हमेशा की तरह सरजू के पास रुक गई। सरजू यूकलिप्टस के पेड़ का नाम है। ये पेड़ कुंदन ने 303 वर्ष पहले लगाया था। ये पेड़ कुंदन ने 3 वर्ष पहले लगाया था जब वह नई 10 यूनिवर्सिटी में थी। 10वीं क्लास यूनिवर्सिटी से टीचिंग का डिप्लोमा कर आई थी। जब यहाँ कैथोलिक ये किसे डिप्लोमा करके आई थी? टीचिंग का डिप्लोमा करके आई थी, याद रहे। कब लगाई थी? 3 सवा 3 साल पहले वो यूकलिप्टस की डाली लगाती है। क्वेश्चन हमें जब यहाँ कैथोलिक चैपलन फादर फिशर रहा करता था। कैथोलिक चैपलन फादर फिशर रहा करता था और जिसने बंगले का आधा हिस्सा कुमारी कुंदन को दे रखा था। फिर बरसे एक बाद वह मिशन का काम पूरा करके अमेरिका चला गया और कुंदन ने तन्हाई से घबरा कर अपनी बूढ़ी माँ को बुला लिया और साइकिल को जंगले के सहारे रखकर कुंदन सरजू के पास आकर वो ऊपर की तरफ देखने लगी जहाँ पत्ते एक तक अंधेरे का रंग ले चुके थे। अलबत्ता नीचे की सफ़ेद मुलायम और बिरछी छाल अभी तक दिखाई दे रही थी। वह प्यार से उस पर हाथ फेरने ही वाली थी कि दूसरी तरफ बरामदे में उसे अपनी चिली फिशल माल का हियोला सा नज़र आया। उसी दम झुककर कुंदन ने पेड़ के नीचे से ताज़ा गिरे हुए पत्ते उठा लिए और हाथ में मसल कर उन्हें सूंघने और लंबे सांस लेने लगी जिससे उसे ज़ुकाम हुआ और यूकलिप्टस की बू हंस और उसके रगों में रेशों को एक तरह से सुकून दे रही हो। फिर माँ की तरफ मुँह करते हुए कुंदन थोड़ा सा घिसाई। मैं तो सरजू को बढ़ते देख भी नहीं सकती हूँ माँ। और उसने पेड़ की तरफ इशारा किया। माँ के चेहरे में से पसीने की बारीक कतरे रस रहे थे जैसे गोरे खड़े में पानी डालने से वो रसने लगता है। दुपट्टे से माँ अपना चेहरा पोंछते हुए बोली, पौधे दिन को नहीं रात को बढ़ते हैं कुंदन। क्यों रात को क्यों नहीं? उत्पत्ति के सब काम जो महात्मा अंधेरे में करते हैं। और फिर माँ चुप हो गई। कुंदन को माँ से किसी और बात की तवक्को न थी। वह जानती थी कि एक पेड़ के साथ अपनी बेटी की हिम्मत सी मोहब्बत को देखकर माँ अक्सर परेशान हो उठती है। साइकिल को जंगले पर से उठाकर कुंदन बरामदे में पहुंची ही थी कि माँ ने कहना शुरू किया, फिर क्या ना वो खजगलन लक्खी कुंदन की क्रिश्चियन नौकरानी थी। याद रहेगा, लक्की जो है वो क्रिश्चियन नौकरानी थी, क्रिश्चियन थी।
इंडियन नहीं थी, क्रिश्चियन थी। कुंदन ने वहीं रुकते हुए कहा, क्या मतलब? और फिर जैसे अपने आप से समझ गई, शुरू हो गया, हाँ कब से? जब से पड़ोस की माली से तुम्हें टेलीफोन कराया। और माथे पर हाथ मारते हुए माँ नीचे फर्श पर बैठ गई। हालांकि पास ही बरामदे में मुलाकातों के लिए रुकी हुई आध दर्जन बेदर की कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। यह हरकत औरतें उस वक्त करती हैं जब कोई मरने वाला हो या मर चुका हो। इधर लक्की अपने कवाड़ी में गिरा रही थी, इधर माँ गालियाँ बके जा रही थी, और उसकी आखिरी गाली थी छिनार। जब ही लक्की की चीख सुनाई देती तो माँ और कुंदन दोनों मुंह उठाकर अंधेरे में देखने लगी, जैसे लक्की सामने तड़पती हुई नजर आ रही थी। शायद दर्द ज़ैद में मुब्तला हो। औरतें कहीं भी हो, दूसरे सब औरतों को दिखाने देने लगती हैं। कुंदन ने एकदम घबरा कर माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ सुन रही हो? माँ ने अपने बूढ़े चरखचू घंटों पर हाथ रखकर मुश्किल से उठते हुए कहा, गिरते गिरते बची, मुझे भी कान दिए हैं पुराना परमात्मा ने। बोली, सचमुच ही अपने बाप को सच बात साबित करने के लिए दोनों हाथ कानों की तरफ उठा दिए। क्या जज्बा था कि दूसरी चीख के साथ ही माँ भी चिल्ला उठी, मरती है तू मर जा, क्यों नहीं दिन के वक्त बताती रांडी। हाँ, पर साल भी इसे ही किया था। माँ बोले बगैर ना रह सकी। बोले बगैर भी ना रह सकी, कहाँ गए यार? माँ बोले बगैर भी ना रह सकी। कैसे खून हो गए थे मेरे हाथ पैर, कपड़े जो चुने हुए बुनाए थे, तुमने पैसे भेजे थे, मैं उसी के बाप की दाई हूँ। फिर माँ के पैर कवाड़ की तरफ उठ गए। फिर वो लौट भी आई। चीख जो थोड़े थोड़े वाक़े से बात सुनाई दे रही थी मुसलसल हो गई। कुंदन के पेट में भी जैसे कोई आज़ार पैदा हो गया और तनाबे की खींचने लगी। सामने हाथ रखते हुए वो बोली, तो समझती क्यों नहीं माँ? वो गरीब है, पैसे वाले सौदरों कर सकती हैं। कुंदन आज ही क्वार्टर की तरफ चल दी, जब माँ ने लपक कर उसे बाजू से थाम लिया और धमकी दी। आमेज लहजे में बोली कुंदन। फिर क्वार्टर की तरफ जाते हुए कहने लगी, ये काम तेरी ऐसी कच्ची कुंवारी का है। माँ, लक्की के पास जाना भी तो चाहिए थी, इतनी अहमियत को जताना भी। जाते हुए मुंह में कुछ बके जा रही थी, सिर्फ एक लफ्ज़ कुंदन के मुंह से कान में पड़ा, छिनार। कहीं से कोई चमगादड़ उड़ा और ड्राइंग रूम के अंदर पैर बोला कि शक्लें पैदा करता हुआ सामने पहाड़ियों की तरफ खिलने वाली खिड़की में से बाहर उड़ गया, जिसमें से एक रोज़ पहले ही की बारिश की वजह से भम्बट दर कतार अंदर आ रहे थे और स्वाट के बिजली के हेडे से टकरा कर ज़मीन पर खड़े हुए थे। जब वह गिरते तो बिना भी चलना सिर्फ देख लेते तो यूँ लगता जैसे ज़मीन पर ऊपर की तरफ से उठ रही है और लम्हों की एक टीला बन रहा है। कुंदन खड़ी में जा खड़ी हुई और इंतज़ार करने लगी। रोशनी में तो ऊंच नीच सब नज़र आता है, मगर अंधेरे में एक अजीब किस्म की यकसानियत पैदा करता है। सिर्फ इसकी आदी होने पर मुसीबतों के हल्के खाके और गहरे खाके दिखाई देते हैं, जो एक यकसानियत में और भी ताकीद का आलम पैदा कर देती हैं। और आदमी घबरा कर खिड़की की छोटे देता है और एक बापना जिससे बचने के लिए किसी को भी गर फाड़ देता है। कुंदन वापस आकर सोफे में बैठती, यूँ मालूम हुआ जैसे सोफे के बाजू ऊपर उठते हैं और एक हसीन लड़की की आगोश में ले लिया है। कुंदन इंतज़ार करने लगी। पहले तो इंतज़ार टिक टिक कर रहा था, फिर हाँ के कैथोलिक मिशन के गिरजे में लगे हुए घड़ियाल की तरफ बजने के लगा। चीखें थम चुकी थी। शायद माँ की चीख पहुँच जाने के लिए लक्की का हौसला हो गया था। शायद बच्चा पैदा हो गया था। नहीं, बच्चा इस दुनिया में आता तो ज़रूर रोता। शायद माँ को गर्म पानी की ज़रूरत पड़े। कुंदन लक्की की खोली तक जा पहुँची, लेकिन सिवाय माँ के बड़बड़ाने की
اور کوئی آواز سنائی نہ دی۔ وہ ضرور گالیاں تھیں جنہوں نے اس کے سامنے کے پیش نظر بے شکل سا صورت اختیار کر لیا تھا۔ بیچ میں کندن کو کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی لکڑی کی چیز نے بجانے زمین پر مار مار کر توڑ دیا۔ پھر لکھی کو ہونگنے کی آواز، جیسے اس کے رفیوں کی کھائی ہوئی دراصل تاکید اور نقل کی تردد کے لیے جتن کر رہی ہو۔ کندن نے اپنے بدن میں سے کوئی بجلی جھٹکی اور بنگلے کی طرف مڑتی آئی۔ راستے میں سرجو کی طرف دیکھا تو اسے ایک بچہ دکھائی دیا، جس نے ڈر کر وہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ تھوڑے حواس بچا ہوئے تو کندن نے تپاہیس پر پڑے ہوئے کتابیں اٹھتے پلٹتے لگی۔ اس پر کھڑے سے آواز آنے بے شمار لمحے بکھرے پڑے تھے، جن کے پر جھلستے ہوئے تھے اور بدن مردہ۔ کندن نے اوپر کی کتاب کی صاف کیا، جس پر عنوان تھا مرد عورت کے بغیر۔ اس نے کتاب کو کھولی، پہلے چند سطریں پڑھی اور پھر کتاب کا نام کیا تھا؟ مرد عورت کے بغیر۔ کون سی کتاب تھی؟ مرد عورت کے بغیر۔ اس نے کتاب کھولی، پہلے چند سطریں پر پڑھی اور پھر چند کرتے ہوئے سوچنے لگی۔ عورت مرد کے بغیر، عورت مرد کے بغیر۔ فادر ولیم اسکول کی وائس چانسلر کماری کندن MA TDP کے بنگلے میں 3 عورتیں تھیں اور تینوں ہی مردوں کے بغیر۔ پہلے ماں سبھاشی جواب چھپا 60 سال کی ہو چکی تھی۔ سبھاشی جو ہے نا، کندن کی ماں، پہلی ماں سبھاشی جواب چھپا 66 سال کی ہو چکی تھی۔ 66 سال کندن کی ماں 66، سبھاشی 66 سال کی ہو چکی تھی اور بے شمار لمحے اس پر ڈھیر ہو کر تھمی تھی جما چکے تھے۔ اس کا نام آج کل کی لڑکیوں کا سا تھا، لیکن اب تک اس کا نام کی سب لڑکیاں بوڑھی ہو چکی تھی۔ نئے نام پرانے ہو چکے تھے اور نئے طرز کے وضع نہ ہوئے تھے۔ لوگ مجبور ہو کر پرانے ناموں اور پرانے لوٹ آئے تھے، جیسے کندن، جو نام کبھی بوڑھا تھا مگر اب جوان ہو چکا تھا۔ 25-26 برس کا اور خوبصورت اور دمکتا ہوا سبھاشی بدھوا تھی۔ کندن یتیم، اس نے تو باپ کا منہ بھی نہ دیکھا تھا اور زندگی۔ سبھاشی بدھوا تھی، 66 سال کی۔ کندن 66 سال کی بدھوا کی بیٹی تھی سبھاشی کی۔ یتیم نے باپ کا منہ بھی نہ دیکھا تھا، کندن نے باپ کا منہ بھی نہ دیکھا تھا۔ زندگی بھر اس کے لیے تڑپتی رہی تھی۔ ابھی پیٹ میں ہی تھی کہ ماں کے بیان کے مطابق کندن کا باپ چل بسا تھا۔ اسی صدی کے شروع میں جو پلیگ پھیلی ہوئی تھی، اس نے موت میں سچ اور جھوٹ کو برابر کر دیا تھا، عجیب سی یکسانیت پیدا کر دی تھی۔ اس لیے وہ جس مشن میں فادر مائیکل آسمانی باپ کے بارے میں باتیں کرتی تو کندن ہمیشہ سوچنے لگتی، تو وہ مر چکا ہے پھر کسی زمین پر پلنگ پر، اور جب اسے کہا جاتا آسمان باپ لافانی ہے، وہ کسی پلنگ میں نہیں مر سکتا، تو وہ اسے ڈھونڈنے لگے سلسلے میں قریب کسی بھی مرد پر عاشق ہو جانا چاہیے، کیتھولک جیپلن ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کیتھولک بیچاری کسی شادی نہیں کر سکتی۔ کئی بار کندن چچا تاؤ اور ودیال کے بارے میں پوچھا، لیکن ماں نے ہمیشہ دریچے سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ دیا، سب مر گھپ گئے۔ دوسرے پلیگ میں، تیسرے پلیگ کب آنے والی تھی؟ اور پھر ایکائکی پلیگ میں کب آنے والی تھی؟ پھر ایکائکی متجسس نگاہیں کندن پر پھینکتی ہوئی ماں پوچھنے لگی، تو کیوں پوچھتی ہے؟ ایسے ہی، کندن جواب میں دیتی اور پھر کہتی اٹھتی، ماں آج ٹیچر نے مجھ سے یہ ریشمی رومال دیا تھا، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ سبھاشی نے اپنا رنڈپا اپنے چچیرے بھائی امولک رام کے ہاں کاٹ دیا تھا۔ سبھاشی اس کی ماں رنڈپا اپنے چچیرے بھائی امولک رام نام ہے، ٹھیک ہے، امولک رام ہی ہے، رام کے ہاں کاٹ دیا تھا، جب امرتسر میں سبھاشی
का दुल्हा। अमूलक राम याद रखिए, अमूलक राम, राम तो याद रहेगा ना। सुभाषी राम और बेटी का नाम क्या, कुंदन, लक्की। जो अमृतसर में अमृतसर, हाँ कहाँ था वो, काट चुका था। जो अमृतसर में लाहौल तिब्बत से आए हुए कुछ व्यापारियों करता था। हाँ कठ, जो मरते हुए आदमी भी एक बार तो ज़िंदगी की लहर दौड़ती है। वह मरता ज़रूर है लेकिन उससे पहले वसीयत कर जाता है। सुभाषी ने कुंदन के साथ साथ अपनी भतीजियाँ और भतीजे खिलाए थे हैं और उसके अवज़ रोखे से सूखे टुकड़े पाए थे, इसलिए कुंदन को लोरियाँ उसके लिए भजन हो गई थी। रूखा सूखा राम का टुकड़ा सठिया गया और सुलमा किया। वह भाभी के फरे पुराने पहनती थी तो अक्सर बाहर ना निकल सकती थी क्योंकि उसका जिस्म जूं का तूं भरा होता था। हालांकि भाभी का खर्च चांद की तरह से घटता बढ़ता रहता था। भाभी के कपड़ों में फंसा कर सुभाषी बरहाना मालूम होती थी। वह हमेशा एक जुर्म के एहसास और अजियत पसंदी के जज्बे में नीचे ठंडे फर्श पर सोती थी और एक रहबानियत से उसके जज्बात पर छाई रहती थी जिसमें से उदासी फिरी एक तसल्ली थी। उसे इस हद्दत का एहसास होता था जो मर्द के साथ वाली चारपाई पर सोने वाली औरत के बदन में अपने आप पैदा होती रहती थी। फिर सोते ही कभी तकिया लिहाफ वगैरह होते ही थे और कभी ना होते थे। सिवाय सर्दी के मौसम में उनकी ज़रूरत ही क्या थी। फिर सुभाषी सोती हो रही कहाँ थी, जागती भी कहाँ थी। वह तो ख्वाब और बेदार के एराफ में रोती हंसती रहती थी। भजन उसका सहारा होता था। जब नैन से नैन गंवाई तकिया लिए बिछौना किया। सुभाषी गाती है, सुभाषी नहीं गाती है। सुभाषी सोती कहाँ थी, जागती ही कहाँ थी, जागती भी कहाँ थी। वह ख्वाब और बेदारी के एराफ में रोती हंसी रहती थी। भजन इससे सहारा होता था। जो नैन से नैन गंवाई तकिया ले बिछौना किया, जो नैन से नैन गंवाई तकिया ले बिछौना किया। आखिर सच पूछ कुछ सोच प्यारे प्यार क्या तो रोना क्या। ये सुभाषी गाती है, याद रहे, लखिया नहीं। ये सुभाषी कुंदन की माँ गाती है। आखिर सच पूछ, 66 साल की होती है। आखिर सच पूछ कुछ पूछ प्यारे प्यार क्या तो क्या रोना क्या। बिता कहाँ से, तिब्बत से आया था। उसका भाई कहाँ, अमृतसर में तिब्बत से आया था। अमूल राम याद रहेगा। सुभाषी भाभी की गालियों की सुभाषी ने घी की नाली में समझा और मारपीट, दुखों को फूलों की छड़ियाँ और यूं कुंदन को पढ़ाया और बाकी वजीफ़ों और सरकारी करांडों के आगे बढ़ते अमेरिका तक पहुंचा दी। वो खूबसूरत तो थी ही, उस पर तालीम ने उसको हुस्न को और भी सकील कर दिया था। आंखें बड़ी बड़ी थी जिसमें 20 शक्ति और 10वें से वसवसे एक अजीब से इत्तफाक में उसकी आंखें कानों तक खींच आई थी। मालूम होता था सामने जाती है तो पीछे भी दिखाई देता होगा और वह उसे भी देखते रहती थी जैसे कोई उसे छुपा कर रहा है। बाप ना होने से लड़कियों को कैसी कैसी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इसके बावजूद 12-13 वर्ष की उम्र में कुंदन को एक ऐसे मर्द के सिलसिले में तजुर्बा हुआ था जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। शायद वह मर जाती मगर गॉड ने उसकी ज़िंदगी बचा ली ताकि वह बड़ी होकर यूकलिप्टस का पेड़ बो सके। और सब एक तरह से अच्छा हुआ। वह कुंदन पढ़ाई को शादी ना समझी। तीसरी औरत लक्की थी, क्रिश्चियन। वह 31 वर्ष की थी। वह 31 वर्ष की थी। वह 31 वर्ष की 31 वर्ष की थी। 31 वर्ष मतलब 31 वर्ष की थी। लक्की कितने वर्ष की? 30 वर्ष की थी। 30 से 31 वर्ष, 31 वर्ष की थी। ठीक, मेहनती होने के बावजूद तंदुरुस्त, और असल नाम लक्की रामदास था। याद रहे, लक्की रामदास।
लक्खी रामदास, क्रिश्चियन थी लेकिन दास कहलाती थी, लक्खी रामदास, लक्खी राम एंड दास, याद आ गया। अकेले दाम, उसके शौहर का नाम क्या था? सिद्धू, सिद्धू, सिद्धू मगर कमेटी, सिद्धू याद रहे, सिद्धू मगर कमेटी। और गिरजे के रजिस्टरों में रामदास कुछ यूँ चढ़ा के फिर ना मिटा। रजिस्टर में क्या था? रामदास, उसका रखी का रामदास था, इसका भी रामदास, कुछ यूँ चढ़ा के फिर ना मिटा। और लिखा आज तक ना सिद्धू, सिद्धू, सिद्धू से रामदास कैसे हो गया भाई? शौहर का नाम बताती और कभी बाप का। और फिर एक अबतरी का आलम में मेरे बाप का भी वही नाम था जो मेरे मर्द का था, लक्खी, सिद्धू, सिद्धू, अरे रही नहीं, रामदास, लक्खी रामदास, लक्ष्मी रामदास, लक्ष्मी रामदास है। लक्खी का ये तीसरा मर्द सिद्धू, वहाँ का अकादन 51 मील दूर किसी की कोठरी में काम करता हुआ, साल में सिर्फ 1-2 बार आता जब उसके कपड़े कोयले और उसका धूल से बेख्तियार मरतकब हो जाता होता, और बातों के कारण वह आप ही अपना हमजाद मालूम होता था। वह आना तो निहायत ही खूबसूरत दिखाई देता, और जब ना आता तो उसे ज़्यादा बदसूरत। सिद्धू का भूत निकले बंगले में दिखाई पड़ते थे। माँ सुभाषिया और कुंदन पीछे झाड़ कर लक्खी के पीछे पड़ जाती। क्यों तू हर बार इसके साथ रास रचाती बैठी है, जब वह तेरी जिम्मेदारी लेता है? ये तेरे बच्चों की अपने सब मर्द एक ही रस्सी से फांसी दिए जाने काबिल है। मदी लक्खी फटी निगाहों से देखने लगती, कभी वो गलत और कभी सब ठीक मालूम होने लगता। हाँ ठीक है तो कह रही हैं, सब मर्द मुर्दास काबिल हैं, सब मर्द उस काबिल हैं कि मैं उस और कर लूँगी, मगर नहीं, वह भी तो। फिर वह एकाएक ही खफा हो उठती और अपना हाथ जूती की तरफ ले जाती। इसके बाद सिद्धू का हमजाद उसकी तरफ आता, नम आँखें लिए हुए हाथ जोड़े, और लक्की का हाथ जूती की तरफ जाने लगता। और फिर वह देखी जब सिद्धू का हाथ लक्की के बदन पर पड़ता। कुंदन चौंक कर उठती। बच्चा पैदा करने देने के बाद सुभाषिनी का काम कुंदन का था। जब वह लक्की के क्वार्टर की तरफ लपकी तो माँ कह रही थी, एक लाइंस लेकर कुंदन, अब के हरामी आया तो मैं उसे गोली मार दूंगी। और माँ सुभाषिया अपने तखय्युल में लाश बिछाने लगती, देख रही थी और रो भी रही थी, जैसे हर औरत अपने बेटे की सर्जन्स के बाद खुद रोने बैठ जाती है। सरजू लहराता रहा। हर शख्स बच्चियों से भगवा रहता, अलबत्ता मायूसी से हो चुका था, क्योंकि वो 24-25 घंटे सरजू 20-25 फीट लंबा हो गया था, कहीं 16-17 फीट ऊंचा जाकर तो उसके तने फूटते थे। सरजू कितने 20 का, अगर पूछे सरजू कितने फीट का हुआ था? 20-25 फीट का, 20-25 फीट का था, याद रहे। सरजू कितने फीट का था? 20-25 फीट लंबा हो गया था, कहीं 16-17 फीट ऊंचा जाकर, 16-17 फीट को मेंशन किया, ऊंचा जाकर उसके तने फूटते थे और पत्ते फलों और तमोलों की तरह उममन लटक रहे थे। सबके कारण वो दोपहर के समय जब साये की ज़रूरत होती तो वह सरजू बेकार साबित होता। अलबत्ता पहले वो पिछले पहर जब छावनी में बदन में कपकपी पैदा करती, तब ये भी लंबे घेर से साये पैदा करने लगता। लक्की की 3-4 बेटियां रेल खेलती है। लक्की की कितनी बेटियां रहती है? 4 बेटियां रहती है। लक्ष्मी दास जिसका नाम रहता है, उसको कितने बेटी रहती है? 4 बेटियां रेल खेलती हुई हैं। 4 बेटियां रहती हैं, एक दूसरे को फराक थामे
نیچے سے تنگی پڑ کے نیچے چلی آتی ہیں۔ اس کی آخری بیٹی ریوڑی ریوڑی بھی اپنا گول مٹول اور چٹی دار چہرہ لیے سرجو پیڑ کے نیچے سے ریت کے لمحے اکٹھا کرنے لگتی ہے۔ کندن نے ماں کے کہنے پر بندوق کا لائسنس تو نہ لیا تھا، بندوق تھا، کندن کے پاس بندوق ہوتا ہے، کندن کے پاس لائسنس تو نہ لیا تھا، البتہ ایک اور بندوبست کیا تھا جو بندوق سے بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ بندوق تو رات کے وقت بیکار بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہتھیار کبھی خالی نہیں ہو جاتا۔ اس لیے چاکلیٹ کے رنگ کا ایک کتا رکھ لیا تھا جس کا منہ خوفناک تھا اور جبڑے کا کالے، جس میں سے ایک فٹ کی زبان ہمیشہ باہر لٹکی رہتی تھی۔ جیگوار بہت موٹا کتا تھا۔ جیگوار کیا نام رہتا ہے؟ جیگوار کا جو ہوتا ہے نا سامان، جیگوار کمپنی ہے بہت بڑی، جیگوار کمپنی بناتی ہے، یہ سب بناتی ہے۔ جیگوار بہت موٹا کتا تھا، موٹا کتا تھا۔ سدھو کو بنگلے میں آنے دیکھتا تو سدھو نام اس کے دلہا کا، سدھو داس کو بنگلے میں آنے دیکھتا تو کندن کو بھی اندر آنے کے لیے اس کی اجازت لینے پڑتی تھی۔ بچوں سے جیگوار البتہ مایوس ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جو 24 گھنٹے بنگلے میں رہتی تھی۔ ایک دن لکی کو اکائی آنے لگی۔ وہ بہت ادھر ادھر کی کرنے کے باوجود ماں کو پتہ چل گیا اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ وہ کیسے ہوا؟ لکی نے اس کو تسلی بخش جواب نہ دی سکتی تھی۔ اس نے بڑے سے بڑے قیمتی قسمیں کھائیں اور اپنے مرد کے پاس نہیں گئی۔ ماں سبھاشی اور کندن جانتی تھی کہ ریواڑی کے بعد ریواڑی اس کی بیٹی رہتی ہے، ریواڑی کے بعد سدھو بنگلے میں نہیں آیا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ لکی نے چوری چھپ کے کوئی اور مرد کو کر لیا ہو، مگر لکی انکار کر لی تھی۔ وہ یہ بات بھی سچ کہتی تھی کہ اس نے کسی مرد کا منہ بھی نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنگلے میں کوہرام مچ گیا۔ لکی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور ماں بیٹی آپس میں لڑنے لگی۔ ماں اسے کتیا جو باہر پھینکنے کو دینا چاہتی تھی، مگر کندن اس کی بات کی اجازت نہ دیتی تھی۔ اتنے ڈھیر سارے بچے لے کر وہ کہاں جائے گی؟ ماں نے اپنے بھائی املوک رام بھائی کا نام، اس کی کندن سبھاشی کے بھائی کا نام املوک رام کے ہاں چلے جانے کی دھمکی دی۔ کندن نے بہت سمجھایا، پیڑھی پر پڑی، لیکن جب ماں باپ کے ہمسائے ہونے کو تیار نہ ہوئی تو کندن نے صاف کہہ دیا، اچھا ماں تم جاؤ، میں لکی کو نہ لگاؤں گا، میں نہ نکالوں گی۔ اس پر ماں خوب ڈھاڑیں مار کر روئی۔ یہ بیٹی میری ماں کا جانا سہی سکتی ہے لیکن لکی کا نہیں۔ لکی اس کی کیا ہوتی ہے؟ جبھی ماں کو بھابھی کی ظلم یاد آئی اور اس نے بیٹی کے پیروں پر سر رکھ دیا اور سفید بالوں کا واسطہ دے کر معافی مانگ لی۔ لیکن پھر لکی نے وہی پوچھ گچھ شروع کی، سچ بتا کہاں سے لائی ہے؟ کہیں سے نہیں۔ لکی کہتی، اگر میں نے پاپ کیا ہو تو خدا یسوع مسیح میری چاروں بیٹیوں کو لے جائے۔ بیٹیوں کا کیا ہے؟ ماں کہتی ہے، یہ تو عورتیں چاہتی ہی ہیں۔ کندن کے جھٹکے کے ساتھ بات کاٹ دیتی ہے۔ ماں کندن کی طرف دیکھتی ہے، میں بھائی تیری بیٹی ہوں۔ کندن آنکھوں کی حکایتیں لیے ہوئے ماں سے کہتی ہے، تو چاہتی ہے پرماتما مجھے لے جائے؟ ماں سبھاشی کندن کی منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے تاکہ وہ اسے زیادہ اشبھ اور غلط والی بات نہ کہہ سکے۔ پھر اپنی بیٹی سے لپٹ جاتی ہے، کہتی ہوئی، کندن اور پھر تو میری بات نہیں سمجھتی، میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں۔ میں بھی سوچتی ہوں میں کیوں اس کے سنسار میں چلی آئی، کیوں نہ بیدار ہوتی تو مر گئی ہوتی۔ اس بات کے 1.5 مہینے کے بعد صبح کا
قریب جیگوار بہت گرایا، بہت بھوکا، لیکن وہ بولے ہیں کہ وہ لوہے کی ایک موٹی سی زنجیر سے بندھا ہوا تھا، برآمدے میں کے جس پر ستون کے ساتھ اپنے بندھا گیا تھا، اپنی جگہ سے ہل گیا، مگر زنجیر نہ ٹوٹی۔ اس کے یوں بے تحاشا بھونکنے سے ماں اور کندن نے لیمپ ہاتھ میں لے کر ایک دو بار باہر جھانکا، پھر مگر کچھ نہ دکھائی دینے پر خاموش ہو گئی۔ صرف ماں نے اتنا کہہ دیا، یہ جیگوار کو آج کیا ہو گیا ہے؟ جانے بہت سی بھونکا ہے، ادھر ہی بھونکتا ہے جس طرف سرجو ہے۔ کندن نے بھی ایک بار ادھر دیکھ لیا، حالانکہ اندھی سی روشنی میں سرجو کی سفید چھال بھی سیاہ دکھائی دے رہی تھی۔ کندن بولی، ہاں مامی، جانوروں کے وہ سب دکھائی دیتا ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ کندن نے پھٹے سے گھستے ہوئے جیگوار کو اندر ڈرائنگ روم میں باندھ کر دروازہ بند کر دیا۔ ابھی سدھو آج بھی جاتا تو کیا پکڑا جاتا؟ لیکن پوچھتے جب منہ سے برش لیے، کاندھے پر تولیہ رکھے، نائٹ گون میں ملبوس کندن باتھ روم سے بغلی کمرے میں داخل ہونے لگی تو اسے اپنی نگاہوں کے سامنے یوکلپٹس کے نیچے کوئی سفید سی چیز دکھائی دی۔ وہ پہلے ٹھٹکی اور پھر سنبھلی، اس طرف بڑھی، معلوم ہوتا تھا کوئی بیٹھا ہوا ہے اور دعائیں پڑھ رہا ہے۔ جبھی ایک سفید فرغل پورے قد میں سامنے کھڑا ہو گیا۔ کسی آدمی کا چہرہ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ فرغل کون ہے؟ کندن نے فرغل سے چند ہاتھ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ فرغل نے کوئی جواب نہ دیا، صرف پچھم سے آنے والی ہوا سے تھوڑا سا ہلا۔ کندن ایک قدم اور آگے بڑھی اور اپنی نظروں کو کیمرے کا پودہ اٹھایا اور فام کھولتے ہوئے ایک دم چلائی، باپ! پھر وہ برش، تولیہ وغیرہ پھینکتے ہوئے دونوں بازوؤں پورے پھیلا کر باپ کی طرف لپکی۔ باپ جامد و ساکت کھڑا تھا۔ کندن اسے لپٹ گئی۔ باپ کے ہاتھ فرغل تھے۔ وہ ساکت تھا۔ اس نے کہا بھی تو تھا اتنا، کیپ اوے۔ کندن بھچکی رہ کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی اور نگاہیں معمے کے لیے بابی فشر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دن صاف ہونے لگا تھا اور صبح مشرق کی پرتوں پر میں اس کی آنکھوں کے نمناک کونے دکھائی دینے رہے تھے اور چہرے پر گناہوں کا احساس جو بہت سی غیر قانونی چیزوں کی طرف سے کبھی نہیں مرا تھا۔ کندن نے پوچھا ہی لیا، امریکہ سے کب آئے؟ رات۔ بابی فشر نے وہیں سے جواب دیا، پی ایم سے۔ پھر مائیکل کی کار میں۔ کندن ایک ہی بھڑک اٹھی، غصے اور وقت کے ڈوبی آوازوں سے بولی، کیوں آئے؟ تم کیا ضرورت تھی؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ بابی فشر جوں کا توں کھڑا رہا۔ کندن نے ہانپتے ہوئے پیچھے کی طرف آواز دی، جیگوار کندن کے پکارنے سے پہلے ہی بھونک رہا تھا اور کوئی بو آ گئی تھی۔ وہ زنجیر توڑ کر باہر آنے، اس اجنبی کو کچا چبانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کندن اسے کھول کر فادر فشر پر چھوڑ دینے کے لیے لپکی، لیکن پھر لوٹ آئی اور سامنے دکھائی دینے والے برف کی سل پر یورش شروع کر دی۔ وہ سیلی توڑ رہی تھی، چلا رہی تھی، باپ بولو، کچھ تو بولو۔ کندن کا جسم ساتھ لگتے ہوئے فادر فشر کی پاکیزگی کے حوالے اور اس کے وطن کے ایڈیٹر پگھلنے پیشنے لگے۔ چند لمحے بعد سردی میں ٹھٹھرنے والے دو جسم پر کوئی لحاف نہ چلے آئے، جنہیں اتار کر ایک طرف پھینک کر باپ بولا، پرے ہٹ جا، تم عورتیں سمجھتی ہو مردوں کی عصمت ہی نہیں ہوتی۔ کندن نے تھوڑا لکھی پر اب تک سوالوں کی بچھار ہو رہی تھی۔ سچ بتایا، کون تھا یہ جس کی کانٹ کہاں سے لائی؟ تم تو مت پوچھو ماں،
ماں ایک ڈر گئی. اس نے بیٹی کے چہرے پر دیکھا اور کچھ مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کی. کندن نے وقاص چہرے پر ایک معصومیت لاتے ہوئے کہا، ہم عورتیں ہیں، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ماں کیا یہ کافی نہیں کہ بچہ ہے؟ اگر پھر لڑکی ہو گئی تو لڑکی کیسا انسان نہیں ہوتی ہے مگر. اور پھر سب باتیں ان چند سوالوں میں گم ہو گئیں. جب عورت ازل سے پوجے جا رہی ہیں اور ابد تک پوچھے جائیں گی، جن کا وہ کبھی جواب دے گی اور کبھی نہ دے سکے گی، اور دے گی بھی تو اس کے ہزاروں دباؤ ہوں گے، سماجی، اخلاقی، اور بچے کو کچھ پتہ نہ ہوگا اور ماں ڈری سہمی رہے گی. گرجے میں لکی نے کنفیوژن کیا. کیا تو ایک ہی صورت پیدا ہو گئی جس نے فادر مائیکل، فادر روبیلو، سسٹر سپیریئر میں ڈال دیا. فادر مائیکل، فادر روبیلو، سسٹر سپیریئر انجیلا کو بھگدڑ میں ڈال دیا. بابی فشر ابھی تک یہیں تھا اور دم سادے ہوئے باتیں سن رہا تھا. لکی نے کہا، وہ خواب میں آیا تھا. اس پر معاملہ ابتر ہو گیا. کون؟ سسٹر انجیلا نے پوچھا. کندن وہیں تھی. اس نے لکی کی مدد کرنے کی کوشش کی. سدھو، اس نے کہا، مگر لکی نے نفی میں سر ہلا دیا. جب وہ حیران ہو کر جواب کے منتظر ہو گئے تھے، لکی نے اچٹتی ہوئی نظر سے سب کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں جھکاتی ہوئی بولی، رام داس کون ہے؟ کمیٹیوں اور گرجے کے رجسٹروں میں رام داس ہی کا نام تھا. رام داس اس کی لکی کے بیٹے کا سدھو کا نام ہے. لکی قسمیں لے رہی تھی جن پر کوئی یقین کرے تو کرے، لیکن کرے تو پھر مرے. عشائے ربانی کی یہ شرکت ختم ہوئی. حیران و پریشان کندن سسٹر انجیلا کو ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا، خواب میں کیا آیا تھا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سسٹر انجیلا نے خود بخلاہٹ کے عالم میں ایک محمل سانس سا جواب دیا، کیوں نہیں؟ اگر سچ کہتی ہے لکی رام داس. فادر مائیکل نے بھی کچھ ایسے ہی جواب دیا. گرجے سے ماہر سلیٹ سے بنے ہوئے راستے پر کندن نے فادر فشر کو پکڑ لیا اور پوچھا، کیا یہ فادر فشر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کندن سے کہا، نہیں. کندن چونک گئی اور بولی، فادر فشر، تم ایک کیتھولک پادری ہو، اس بات نہیں مانتے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ خدا کے بیٹے اور انسان کے بیٹے میں فرق ہے. میرا خیال ہے کہیں رات کے وقت میں سدھو چپکے سے چلا آیا ہوگا. کندن کا ماں کا فقرہ یاد آیا. چٹی کے سب کام پرماتما اندھیرے میں ہی کرتے ہیں. مگر فادر فشر کو آخر حد تک پہنچانے کے لیے کندن بولی، سدھو یا رام داس. سدھو. رام داس کیوں نہیں؟ رام داس کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کا کوئی وجود نہیں، وہ صرف نام ہے رجسٹر میں. ہاں، مگر کندن نے ضد کی، آیا بھی تو لکی کو پتہ نہ چلا ہوگا. تم جانتی ہو، فادر فشر نے کندن کی نگاہوں کو ٹٹولتے ہوئے کہا. پھر خواب کتنا گہرا ہو جاتا ہے. کندن جذبات سے معمور ہو گئی. باپ، اس نے کہا، تم ایسا سمجھتے ہو، تم کیوں نہیں یہ مشن چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں شادی؟ باپ فشر نے کندن کو وہیں روک دیا، صرف اتنا کہہ کر، نہیں. تم کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے باپ؟ اس دنیا کے سب دھندے کرتے ہوئے آدمی پادری بھی بڑا ہو سکتا ہے. یسوع مسیح. باپ نے پھر ٹوک دیا، تم نہیں سمجھ سکتی. اور فادر فشر ایک ایک قدم سے دو سلیٹیں باندھتا ہوا واپس گرجے میں چلا گیا. پھر میرے حضور میں دعائیں کرنے، رات کو اپنے مجرد بستر پر سونے اور زور آدھی رات کے وقت اٹھ کو شیو بنائے اور پھر سو جانے. اس طرح فادر فشر ہمیشہ کے لیے میڈیسن چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ میڈیسن وسکانسن چلا گیا.
پیدا فدر میڈیسن وسکانسن چلا گیا. اس روزگی کے سلسلے میں لکھی کو بہت کڑی ہدایت تھی، بلکہ کندن نے ایک سستی مگر چست چالاک سی دیا طے کر رکھی تھی. شہر 5 میل دور تھا اور وہاں کے اسپتال کی بیڈ بعض وقت ارجنٹ کیس لیے بھی خالی نہ ہوتی تھی. میٹرنٹی خرچ برداشت کرنے کی لکھی میں ہمت نہ تھی. کندن مدد کر سکتی تھی مگر ایک حد تک، مگر لکھی زگی کے سلسلے میں کوئی بھی مصارف برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی. ماں شباسی نے سیخ پا ہو کر کہا، مر جاؤں گی کمینی. ٹھیک ہے. لکھی نے گھبرا سا سر ہلا دیا. چھٹی ہو جائے گی. یہ چھوکریوں کی لام کون سنبھالے گا؟ خدا جسے پیدا کیا انہیں پیدا کرنے میں تیرا کوئی ہاتھ نہیں. اور ناک تک بھرے ہونے کے باوجود شرارت سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے لکھی مسکرا دی. اس کا مطلب تھا یہ خدا ہی ہے جو عین وقت پر عقل پر دیتا ہے کسی اپنے ہی کو کھیل کے لالچ میں. اور تو ٹھیک تھا، لیکن چھٹی دار چہرے والی ریواڑی ابھی بہت چھوٹی تھی اور کندن کو اس کے طرف دیکھ کر رحم آتا تھا. وہ اب تک مکمل ہو پر ماں اپنا سمجھتے ہوئے تھی. ماں ہی اس کا اوڑھنا بچھونا تھی، ماں ہی اس کے روٹی. اور اس کے کیا معلوم چند ہی دن کے بعد لکھی اسے نہ پوچھے گی، اس لیے کہ وہ پوچھنا نہیں چاہے گی، بلکہ دوسرے بچے کے لیے سلسلے میں الجھی ہوئی کارن اس وقت بھی ہونا ہوگا. اگر کہیں لڑکا پیدا ہو گیا تو نہیں، اس بنگلے کا قانون ٹوٹ جائے گا. لکھی جانتی تھی سبھاشی کندن بھی دایا نے 2-1 چکر کاٹ جاتی تھی تاکہ لکھی کے چہرے پر شکن کی دکھائی نہ دے. تو ماں کے گھبرا کر اس کے ساتھ طے ہوا یہ تھا کہ وقت نبھائی تو لکھی کو تنخواہ سے 10 روپے کاٹ کر دیے جائیں گے. میم صاحب، کندن 20 روپے اپنے جیب سے دے گی اور ساتھ سدھو بلاؤز اور فراک کپڑا. ایک دن دوپہر کے قریب دایا آئی تو لکھی ہنس کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی. دایا کو خوب معلوم بہت چھمبا ہوا. اس نے کوئی ایسی بات نہ کی تھی جس پر کوئی ہنس سکے. اس کے تھوڑی دیر بعد لکھی پھر کھلکھلا کر ہنس دی. دایا اس کے منہ کو دیکھنے لگی اور ڈر گئی. اسے پڑوسن میں ایسے ہی ایک کنڑی عورت بیٹھے بیٹھے پاگل ہو گئی تھی، مگر وہ ہنسنے کے سوا اور کوئی بات ہی نہ کر سکی تھی. لیکن لکھی بات بھی کرتی تھی، ہنستی بھی تھی. دایا لکھی کی ہنسی سے مایوس ہو گئی تھی اور سوچتی ہوئی چلی گئی، ابھی ہفتے بھر کوئی خطرہ ہی نہیں. دایا کے جاتے ہی لکھی رونے لگی. وہ اتنا ہی روئی تڑپی جتنا ہنسی تھی. وہ ایک ایسے جری پن سے عورت ہی کا حصہ ہے، اتنے درد کو دباتی رہتی ہے. حتیٰ کہ شام کے 7 بج گئے تھے. 7 بج گئے. کندن اسکول سے لوٹ کر ایک کتاب پڑھ رہی تھی. کھانے کے انتظار میں بیٹھی تھی. ماں نے کہا، لکھی کی آواز. کندن بولی اور پھر یہ دونوں اندھیرے میں لکھی کو گھر کی طرف دیکھنے لگے. ہائے سرناش! ماں نے ماتھا اور چھاتی پیٹتے ہوئے کہا. دیا تو یہ کیا کہہ گئی ہے؟ ہفتے بھر کو خطرہ نہیں. اس نے بعد اور ہو سنائے دینے لگی. ماں سبھاشی کے بے نقط گالوں کو کندن سے مار رہا نہ گیا. وہ بولی، میں جاؤں گی. کندن ماں نے آواز دی. میں کچھ کھا لوں گی. اس پر بھی کندن نہ رکی اور کوارٹروں کی طرف لپک گئی. ماں کو وہ دن یاد آ گئے جب اس نے اپنی ماں انمول رام کے ہاں چلے جانے کی دھمکی دی تھی اور کندن اسے ہمیشہ کے لیے بھیج دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی. آج اسے ماں کے مر جانے کی بھی پڑ نہ تھی. کیا رشتہ تھا کندن کا اور لکھی کا! سبھاشی اٹھی اور اپنی کچی کنواری بیٹی کو اس کے بہتے منظر
سے بچانے کے لیے ریواڑی کی دھکا دے کر باہر نکلی۔ وہ گھنٹے ماں بیٹی کشتی کرتی رہی۔ تب کہیں 9 بجے ولادت ہوئی۔ حرامی کا بچہ پیدا ہو گیا، لیکن مرا ہوا وہ لڑکا تھا۔ پیدائش کے فوراً بعد لڑکی تو کیا، رات کے اندھیرے میں حقیقت کی راہیں ٹٹولتی گرتی پڑتی ہوئی کندن مشن پر پہنچی، جہاں مقدس مریم اور اس کے اوپر بھی مقدس بچے کا آئیکن تھا، جس کے سامنے وہ 2 زانو ہو گئی، جو ایک کرسچن سے بہت بڑی تھی۔ دائیں بائیں طرف پڑی سی موسم یہاں کانپنے لگی تھی۔ اسے آئیکونوں متحرک ہو گیا اور مقدس ماں بچے کو گود میں لیے یہ مسکرا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ جبھی فادر مائیکل آیا اور کندن کو مسیح کو بھیڑ میں شامل ہونے دیکھ کر مسکرا دیا، لیکن جبھی اس کے ہونٹ بھیج گئے اور اس نے بچے کو فاتحہ پڑھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ کرسچن ہونے کے بغیر مر گیا تھا۔ شراب اور پانی کے ساتھ اس کا نہ ہو سکا۔ صبح کندن کو ایک اور ہی مسئلہ درپیش آیا۔ بچہ کرسچن تھا اور نہ مسلمان نہ ہندو۔ اسے اپنے قبرستان دفنانے گا، شمشان بھی جلانے دے گا۔ ہر کوئی یہی پوچھے گا، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ ماں نے بنگلے کے ایک کونے میں گڑھا کھود لیا۔ بچے کو دفنانے کے لیے لکھی گھسٹی ہوئی چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک کھوکھا تھا، جس پر مشنریوں کے شراب آئی تھی اور جیسے انہوں نے تپستے وغیرہ کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہی کھوکھا بچے کا تابوت بنایا۔ کھوکھے میں بچے کو ڈالنے سے پہلے لکھی نے ماں سے کہا، ماں صرف ایک بار مجھے میرا بیٹا دے دے۔ ماں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بچے کو لکھی کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں میں دے دیا۔ لکھی نے بچے کو گود میں لے لیا، اس کی طرف دیکھا اور ایکاಏکی جھک کر اس کے لڑکپن کو چوم لیا، اور پھر اسے ماں کو لوٹاتے ہوئے بولی، لے ماں۔ تابوت کو گڑھے میں اتار کر اس پر مٹی ڈالی گئی۔ وہ بھی لمحوں کا ڈھیر ایک ٹیلہ بن گیا۔ کندن کہاں تھی؟ تھوڑی ہی دیر میں نیچے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں سرجو کا ایک چھوٹا بوٹا تھا، جسے وہ کہیں سے کھود لائی تھی۔ اس پر لگا دو ماں، وہ بولی۔ ماں نے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے کھرپی گر گئی۔ اس نے ایک تیزی سے نظر سے سرجو یوکلپٹس کے پیڑ کی طرف دیکھا، پھر ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں میں ایک مست کے ساتھ اپنے بیٹی سے لپٹ گئی۔ ماں بیٹی دونوں ایک مشترک غم میں رو رہی تھی۔ سب باتوں سے فارغ ہو کر بنگلے کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے ماں نے کندن سے